بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، دین اسلام میں صفائی اور ستھرائی، نظافت اور طہارت، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے اسے۔ اور ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، دن میں 5 وقت نمازیں پڑھنی ہے، اس سے پہلے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ سارا جو طریقہ ہے یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ تو صفائی ستھرائی میں ہماری شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم مسلمانوں کے ہاں جو بھی روحانیت کا اور عبادت کا جو تصور پایا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کا، اور عام جنرل پیمانے پر، بڑے پیمانے پر پاکی صفائی ستھرائی کا تصور ہے، وہ بہت عام سی بات، بہت بنیادی بات ہے، اسے ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، بہت بنیادی حدیث میں بتایا گیا، اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ راستے سے، سڑک سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات بہت مشہور حدیث میں بتائی گئی ہے، اسے ہم سب لوگ سنتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم سماج میں، مسلم آبادی میں گندگی پائی جاتی ہے اور صفائی ستھرائی پر مسلمان توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں، عوامی جگہوں پہ مسلمانوں کی جو تصویر ہے، وہ جو مطلوب ہے حدیث میں، وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ خاص طور سے مسلم محلے میں، مسلم آبادیوں میں سڑکیں آپ دیکھتے ہیں بہت تنگ رہتی ہیں، نالیاں ہمیشہ گندی پٹی رہتی ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم بہت خراب تصویر پیش کرتے ہیں۔ گاؤں گھر میں ہم دیکھتے ہیں کسان لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، تو سینچائی کے لیے راستے کاٹ کے اس میں پانی بہانے کے لیے راستہ بنا کے کیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد، سینچائی کے بعد ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آنے جانے والے، سائیکل والے، بائک والے، چرپہیا والوں کو اتنی پریشانی، دقت ہوتی ہے۔ وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں وہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور حدیث کی باتیں کس قدر قیمتی ہیں۔ کہا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم صاف ستھرے راستے میں جا رہے ہوں، وہاں کوئی چیز ہو، کوئی روڑا ہو، کچھ خراب ہے، تو ہم رک کے اسے ہٹا کے چلے جائیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الٹا معاملہ یہ ہے کہ لوگ راستوں کو جو عام لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، خالی رکھنا چاہیے، اس کو لوگ اپنے نجی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، کوئی دوسری چیز لا کے رکھ دیتے ہیں، نالا بنا دیتے ہیں، گڈھے کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس سے راہ سے گزرنے والے لوگوں کی اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، بسا اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، بہن بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگ لوگ گر پڑتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں کس قدر قیمتی ہیں۔ مجلسوں میں جانے کے آداب، جمعے کی نماز سے پہلے غسل کر کے جائیے۔ اس طرح سے جہاں بھی بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہیں وہاں نہا دھو کے اچھے کپڑے، خوشبو لگا کے سنت ہے جانا۔ اسی طرح سے سب چیز میں، اپنے گھر کے سامنے، گھر کے باہر کی چیزیں، سب چیزیں ہمیشہ صاف رکھیں۔ خاص طور سے اپنے گھر کے سامنے کی سڑک، اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ اپنے گھر کے سامنے جو سڑک ہے، جو راستہ ہے، جو نالی ہے، سڑک کے آگے پیچھے جو چیزیں حصے ہیں، اسے ہم صاف ستھرا صبح کر دیا کریں گے، تو پورا گاؤں، پورا علاقہ صاف ستھرا رہے گا اور ایک اچھی تصویر جائے گی۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے ہمارے نیپالی سماج میں کہ مسلمانوں کا محلہ سب سے گندا ہوتا ہے، مسلمان گندے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے بارے میں کتنی خراب تصویر جاتی ہے، جبکہ ہمیں صفائی ستھرائی کے بارے میں اتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اسے ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں پاک صاف ہو کے، وضو بنا کے، نہا دھو کے جانا، خوشبو لگا کے جانا، یہ سب اہتمام ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کمزوری کے شکار ہم کریں اور اس قدر غفلت کریں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی مسلمان ذرا سا بھی حساس ہو، تھوڑا سا بھی سوجھ بوجھ والا ہو، تو اس پہلو سے وہ توجہ دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہلوؤں پر نظر رکھیں اور جہاں بھی رہیں اپنی اسلامی پہچان اور ثقافت کے ساتھ رہیں، پاکی صفائی ستھرائی کے ساتھ رہیں، اچھے کپڑے میں رہیں، خوشبو لگائیں، اپنے گاؤں گھر سب صاف ستھرا رکھیں، ایک مرتب مہذب زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔